نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ علیک محمد صلی اللہ، علیک محمد صلی اللہ، علیک محمد صلی اللہ۔ سر، رمضان سے متعلق ایک دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ادھر کئی سالوں سے رمضان گرمی میں پڑ رہا ہے، اور اس سال تو گرمی کی بڑی شدت ہوگی، اور گرمی کی شدت میں پیاس کا تقاضا اور پھر رمضان، تو ایسے موسم میں، ایسے ماحول میں آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ کس طرح کی غذا استعمال کریں اور کن کن غذاؤں سے پرہیز کریں؟ ہاں، یہ بات آپ نے اچھی کہ تقریباً 2014 کے بعد سے جو رمضان ہے وہ گرمیوں میں پڑ رہا ہے، اور آج کل تقریباً ٹیمپریچر جو 42 ڈگری سینٹی گریڈ 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور یہ آنے والے وقت میں بھی یہ گرمی بڑھتی رہیں گی، اور جس کے رمضان کا جو ڈیوریشن ہے روزے کا وہ تقریباً 15 گھنٹے 16 گھنٹے پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو رسک ہے، جو خطرہ ہے، وہ ہے ڈی ہائیڈریشن کا، موسم کی وجہ سے اور روزے کی ڈیوریشن کی بڑھنے کی وجہ سے۔ تو اس میں جو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں ہوشیار آنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ کھولنے کے بعد اور سحری تک جہاں تک ہو سکے لیکوڈ ڈائٹ کا، پینے کی چیزوں کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، شربت پئیں، سب چیزیں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پھل جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے تربوز ہے، خربوز ہے، آج کے موسم میں اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، تو آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر آپ مریض ہیں ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا ہارٹ کے، تو جو پرہیز آپ عام دنوں میں کرتے ہیں، جو غذا آپ عام دنوں میں کھاتے ہیں، اسی غذا کا استعمال رمضان کے دوران بھی کریں۔ اکثر کچھ لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے ہیں، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی شوگر یا بلڈ پریشر پہ برا اثر پڑتا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، جیسے سحری میں سحری میں آپ ان غذا کا استعمال کریں جس میں فائبر ڈائٹ زیادہ ہو، نشاست زیادہ ہو، جیسے پورے گیہوں کا آٹا، جو چنا ہے، اس طرح کی چیزوں کا، یا پھلوں کا استعمال، جیسے کیلا ہے، پپیتا ہے، سیب ہے، یا اگر میوہ لینا چاہتے تو اخروٹ ہے، بادام ہے۔ ان چیزوں کو یہ بہت سلو ڈائجسٹ ہوتی ہیں، یہ ہضم دھیرے دھیرے ہوتی ہیں، تو بہت دیر تک آپ کو بھوک کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس کی جگہ پہ اگر آپ چکنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا معدے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا شوگر کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بہت جلد بھوک لگنے کے چانس رہتے ہیں۔ تیل اور گھی کا جہاں تک ہو سکے استعمال کم کرنا چاہیے، ورنہ اس سے پیٹ پھولنا، انڈائجیشن ہونا اور جلن ہونا، یہ سب چیزیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک چیز اور میں کہوں گا، اکثر لوگ چائے اور کافی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، خاص کر کے اس کا استعمال سحری میں کم سے کم کرنا چاہیے۔ اگر آپ چائے کافی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے پیشاب زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کے ڈی ہائیڈریشن کا، جسم میں پانی کی کمی ہونے کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے۔ سر، ہم لوگ کے یہاں جو مزاج ہے افطاری میں پکوڑیاں اور فلانی تیل کی جو تلی بھنی چیزیں یہ زیادہ مرغوب ہے، اسی طرح رات میں اگر گوشت مچھلی اس ٹائپ کی چیز ہو تو لوگ زیادہ رغبت سے کھاتے ہیں، تو رمضان میں کیا کریں؟ میں تو اس بارے میں بالکل یہ صاف صاف کہنا چاہوں گا کہ عام دنوں میں جو آپ غذا کا استعمال کرتے ہیں اسی کا استعمال رمضان میں کریں۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے فاسٹنگ، نہ کہ فیسٹنگ۔ یہ کوئی دعوت والا مطلب نہیں، بلکہ آپ کے لیے اس بات کے لیے کہ آپ اس میں جہاں تک ہو سکے روزہ کھولنا ہے آپ کو، تو چند کھجور اور پانی سے روزہ کھولیے، جو ہماری شریعت میں بھی ہے، سنت کے دور سے بھی ہے۔ اور کھانے میں پھر کہوں گا کہ بہت اس طرح کی اشیاء کا استعمال، جیسے پکوڑی، سموسا، بہت زیادہ تیل گھی کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ میں نے دیکھا اکثر یہ لوگ جو لوگ اس طرح غذا کا استعمال کرتے ہیں، ان کی پیٹ کی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور وزن بڑھنے سے یاد رکھیے کہ بلڈ پریشر کا، شوگر کا، ہارٹ کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ رمضان ایک اچھا مہینہ ہے، ایک اچھا موقع ہے، جس میں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس صدی کی بہت بڑی بیماری ہے، موٹاپا اس صدی کی بیماری ہے، تو اس کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو رمضان ایک بہت اچھا مہینہ ہے جس میں آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور نارمل کر سکتے ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ علیک محمد صلی اللہ۔